السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں مسز وینس۔ ہم میٹرک کلاس کی اردو کا پہلا لیسن پڑھ رہے تھے جو کہ مولانا شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہے، اور اس چیپٹر کا نام ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سبق کے پہلے حصے میں آپ نے مولانا شبلی نعمانی کے بارے میں پڑھا اور سبق کا آدھا حصہ پڑھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں مختلف واقعات کا ذکر تھا۔ آئیے اب اس کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا نہ دیا ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پسندیدہ لوگوں کو دیکھ کر ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، یعنی بات کرنے والے کو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بیزاری دکھائی نہ دیتی تھی۔ وقار و متانت سے گفتگو فرماتے۔ وقار متانت سنجیدگی کو کہتے ہیں، اور وقار کا مطلب یہ ہے کہ ایک بردباری ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے کے انداز میں۔ کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے، خاطر شکنی یعنی دل آزاری نہیں کرتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام و مصافحہ کرتے۔ مصافحہ ہاتھ ملانا، یعنی ہمیشہ جس سے بھی ملتے خود سلام میں پہل کرتے۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ ہٹا نہ لے۔ مصافحے میں بھی یہی معمول تھا، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود چھوڑ نہ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے، یعنی دوسرے انسان کو یہ احساس نہ ہو کہ آپ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہم نشینوں کے ساتھ ہوتے، ان سے کبھی آگے نکلے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ زانو گھٹنے، یعنی جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ہم نشینوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو کبھی آپ کے گھٹنے ان سے آگے نکلے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے، واپس آنے لگے تو انہوں نے اپنے صاحبزادے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب جائیں، یعنی جب وہ حضرت سعد بن نبی عبادہ سے ملنے کے لیے گئے، واپسی پہ انہوں نے اپنے صاحبزادے کو یعنی اپنے بیٹے کو ساتھ میں کر دیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں۔ ہم رکاب اس لوہے کے سٹینڈ کو کہتے ہیں، یا ایک پاؤں رکھنے کی جگہ بنی ہوتی ہے، جیسے گھوڑا یا اونٹ جس کے اوپر سواری کی جاتی ہے تو وہ ظاہر جانور اونچے ہوتے ہیں تو پاؤں رکھ کے اس کے اوپر چڑھا جاتا ہے، اسے رکاب کہا جاتا ہے۔ ہم رکاب ہونا یعنی سفر میں ساتھ جانا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم بھی میرے اونٹ پر سوار ہو لو۔ وہ پیدل تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے بے ادبی کے لحاظ سے تامل کیا، یعنی انہوں نے یہ سوچا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا، ان کی سواری کے اوپر بیٹھنا جو ہے وہ بے ادبی ہو جائے گی، تو انہوں نے تامل کیا یعنی ہچکچائے وہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو سوار ہو لو یا گھر واپس چلے جاؤ، یعنی ان کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی تھی کہ میں تو اپنے اونٹ پر سوار ہوں اور یہ میرے ساتھ پیدل چل رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یا تو آپ میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو میرے ساتھ اونٹ پر سوار ہو جائیں، ورنہ پھر آپ اپنے گھر واپس چلے جائیں۔ تو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو پریفر کیا کہ وہ گھر واپس چلے جائیں، لیکن انہوں نے بے ادبی نہیں کی۔ ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی۔ سفارت یعنی سفیر کے طور پر کچھ لوگ جو مل کے کسی کوئی بات چیت کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کو سفارت کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا، یعنی وہ جو سفیر آئے انہیں اپنے گھر میں مہمان کے طور پر رکھا اور خود بنفس نفیس مہمانداری کے تمام کام انجام دیے۔ بنفس نفیس یعنی فزیکلی خود ان کے سارے کام کرنے لگے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے۔ ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب بدر میں تھے، اصحاب بدر یعنی وہ اصحاب جنہوں نے جنگ بدر میں آپ کا ساتھ دیا، ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا، یعنی ان کی نظر کمزور ہو گئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا۔ یعنی ان کے لیے مسجد میں جانا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ ان کی بینائی کمزور ہو گئی تھی،
تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرے گھر میں آ کر ایک جگہ پر نماز ادا کریں تاکہ میں اس کو اپنی سجدہ گاہ بنا لوں، یعنی آئندہ میں اسی جگہ پر نماز پڑھا کروں۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئے اور دروازے پر ٹھہر کر اذن مانگا۔ اذن یعنی اجازت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے گھر اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے تھے، تو دروازے پہ پہنچ کر اندر آنے کی اجازت چاہی۔ اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کہاں نماز پڑھوں، یعنی ان کے گھر پہنچنے کے بعد بھی عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ بتائیے کہ آپ کو کہاں آسانی ہے تو میں وہاں نماز پڑھوں۔ جگہ بتا دی، یعنی انہوں نے بتایا کہ اس جگہ پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کے 2 رکعت نماز ادا کی، یعنی تکبیر کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے اور وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی جیسے کہ ان کی خواہش تھی۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری تھے۔ انصاری کون ہوتے ہیں؟ انصاری وہ لوگ تھے جو مدینہ کے رہائشی تھے، مدینہ کے باشندے تھے، اور مکہ سے آنے والے مہاجرین کو زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ہر چیز کو آدھا کر کے ان کو دے دیا تھا۔ ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا۔ ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقے میں تشریف فرما تھے۔ حلقے میں یعنی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور چہرے سے بھوک کا اثر پیدا ہوتا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہے۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر غلام سے کہا 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو چکا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ قدم رنجا فرمائیں۔ قدم رنجا فرمائیں یعنی تشریف لے کر آئیں، احترام کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ کل 5 آدمی تھے، راہ میں ایک اور شخص ساتھ ہو لیا، یعنی ایک شخص اور ساتھ میں آپ کے ساتھ شامل ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ شخص بغیر کہے ساتھ ہو لیا ہے، تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آئے ورنہ رخصت کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ساتھ لائیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ انہوں نے ہم 5 لوگوں کو صرف دعوت دی ہے تو ایک اور شخص بیچ میں شامل ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے کھانے کا اتنا اہتمام نہ کیا ہو، تو میزبان سے اجازت چاہیے کہ اگر وہ اجازت دیں تو اس شخص کو ساتھ رکھیں ورنہ ان کو یہیں چھوڑ دیں۔ کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے، یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ناپسند آتی تو اس شخص کے سامنے نہیں کہتے تھے کہ مجھے تمہاری یہ بات ناپسند ہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ زعفران خوشبو بھی ہوتی تھی اور رنگ ہوتا تھا جس میں سے خوشبو آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا یہ رنگ دھو ڈالیں، یعنی وہ چیز ان کو پسند نہیں آئی تھی لیکن اس شخص کو ٹوکا نہیں، بلکہ اس کے جانے کے بعد لوگوں سے کہا کہ اس سے کہنا کہ آئندہ ایسا نہ کرے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے باریابی کی اجازت چاہی، باریابی یعنی آنے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آنے دو۔ وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا، یعنی اس آدمی کی جو ریپوٹیشن تھی وہ اچھی نہیں تھی، وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی، یعنی اس سے بھی بات کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ کوئی ایسا تاثر نہیں تھا کہ اسے یہ لگے کہ میرا آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر تعجب ہوا کیونکہ وہ شخص ناپسندیدہ تھا، ہر ایک کا ناپسندیدہ تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بہت نرمی سے گفتگو فرما رہے تھے۔ تو جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برائیوں میں سے بھی اس کو اچھا بنانے کی کوشش کی کہ اس کی برائیوں کے باوجود بھی میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے بات کرنا چاہتا ہوں اگر وہ آتا ہے تو، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں برا نہ سمجھا جائے۔
سلام میں پیش دستی فرماتے، یعنی سلام میں ہمیشہ اول خود سلام کرتے. جب چلتے تو مرد، عورتیں، بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے. ایک مقام پر مسلمان اور منافق و کافر یکجا بیٹھے ملے، یعنی مسلمان بھی تھے، منافق بھی اور کافر بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سلام کیا، یعنی سلام کرنے میں بھی تفریق نہیں کی. جی اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا لیسن کمپلیٹ ہوا. اب اس سبق سے متعلق یہ مشکل الفاظ ہیں، ان کو اچھے سے الفاظ کو اور ان کے معنوں کو پڑھیں تاکہ آپ کو سبق کو سمجھنے میں آسانی رہے. مشق میں سوال نمبر 1 جو ہے اس میں جو سوالات ہیں، آپ نے سبق اچھے سے پڑھ لیا اور اس کے بعد ان کے جوابات آپ کو خود ڈھونڈ کے لکھنے ہیں. سوال نمبر 2 جو ہے اس میں درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے، یعنی MCQs ہیں، ملٹیپل چوائس آنسرز کوسچنز ہیں آپ کے پاس. اس میں آپ کو جو درست جواب ہے اس پہ ٹک لگانا ہے. آپ نے سبق پڑھا ہے، توجہ سے پڑھا ہے، تو آپ کو یہ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے. سوال نمبر 3 دیکھیے. درج ذیل خالی جگہیں درست الفاظ سے پر کیجیے. یعنی اس سے پہلا جو سوال تھا اس میں آپ کو آنسرز دیے گئے تھے، 4 آنسرز دیے گئے تھے اور اس میں سے آپ نے درست آنسر نکالنا تھا. لیکن یہ خالی جگہیں ہیں، اس میں آپ نے سبق میں سے اس جملے کو تلاش کرنا ہے اور اس کی خالی جگہ کو پر کرنا ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 4 سبق کا خلاصہ ہے، وہ آپ کو کلاس میں کروایا جائے گا. سوال نمبر 5 درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیے. یعنی یہاں آپ کو جو ہے وہ ٹرو فالس کرنے ہیں، صحیح اور غلط کو چوز کرنا ہے. تو جو صحیح ہے اس پہ آپ نے ٹک لگانا ہے اور جو درست نہیں ہے اس پہ آپ نے کراس لگانا ہے. تو اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا لیسن کمپلیٹ ہو گیا. مجھے امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ جلد ہم دوسرے لیسن کی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.